BRT ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کو بھی تشویش. جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو. منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے. یونیورسٹی روڈ سپورہ تک ایسے ہی پڑا ہے. وکیل درخواست گزار نے کہا کانٹریکٹر اور سندھ حکومت کے درمیان جو ہو رہا ہے اس کی سزا عوام بھگت رہے ہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکیل سے کل دلائل طلب کر لیا. چار سدہ کے نواحی علاقے میں گاڑی پر فائرنگ. ممتاز عالم دین مولانا ادریس شہید. CPO کے مطابق موٹر سائیکل سوار 4 دہشت گردوں نے مولانا کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا. گاڑی پر اندھا دھند گولیاں برسائیں. 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. پولیس حکام نے بتایا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت میں پیش رفت ہوئی ہے. تحقیقاتی ٹیمز تشکیل دے دیں. صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس. لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. صدر زرداری نے کہا ایسے بزدلانہ دہشت گردانہ اقدامات سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم مضبوط اور غیر متزلزل ہے. سعودی عرب کی ایران کے معاملے پر پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت. آپ نے ہرمز کھولنے کا مطالبہ. سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سعودی عرب پاکستانی ثالثی اور سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. ایسا سیاسی حل چاہتا ہے جو خطے کو مزید کشیدگی، عدم استحکام اور سلامتی کو لاحق خطرات سے بچا سکے. موجودہ صورتحال خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں. سعودی وزارت خارجہ کا فریقین سے کشیدگی کم کرنے، مزید تصادم سے گریز اور صبر اور تحمل کی اپیل. زور دیا آپ نے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے. صورتحال کو قدرتی حالت میں واپس لانا چاہیے جو 28 فروری سے قبل تھی. Like war at all, but we're equipped better than we have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela. You see what happens with everything. ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے خلاف جنگ کی حمایت نہیں کرتا. مجھے جنگیں پسند نہیں. حالات بگڑے تو ایران کو ایسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کا تصور بھی محال ہے. انہوں نے دورہ چین کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر ہوں. صدر ٹرمپ نے مزید کہا امریکی جہاز آپ نے ہرمز سے گزرنے کے لیے بحری جہازوں کی مدد کر رہے ہیں. ایران نے امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے. ایران نے آپ نے ہرمز میں جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا. شاید اب وقت آ گیا جنوبی کوریا مشن میں شامل ہو جائے. ہم نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دیں. ایران کے پاس اب یہی رہ گئی ہیں جنہیں یہ تیز کشتیاں کہتے ہیں. پاسداران انقلاب نے ایرانی فورسز کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آپ نے ہرمز میں امریکی فوج نے 6 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا. وہ ایرانی فوج نہیں بلکہ عام شہریوں کی کشتیاں تھیں جو سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں. حملے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے. ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا ہے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آپ نے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا. ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے. ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے. ایرانی سمندروں کے 1 انچ کا دفاع کیا جائے گا. پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے. آپ نے ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ بدخواہوں کی جانب سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے. یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے. پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. ایران کی نیشنل سیکورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آپ نے ہرمز کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا. ایکس پر لکھا ایران کی خود مختاری اور بالادستی تسلیم کر لیں.
آپ نے ہرمز کھول دیں گے. آپ نے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا. ہرمز کو کھولنے کا راستہ شکست تسلیم کرنا یا کسی معاہدے پر پہنچنے سے ہے. ایران کی جنوبی بندرگاہ تیر میں متعدد بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی. 5 فائٹرز اور امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئیں. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ تجارتی گودی پر پیش آیا. آگ لگنے کی وجوہات فی الحال معلوم نہ ہو سکی. اعلیٰ حکام کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی کارروائی میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنا دیے. اماراتی وزارت دفاع نے بتایا ایران کے 12 بیلسٹک، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرون تباہ کیے. ایران نے فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون پر حملہ کیا. حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی. 3 بھارتی شہری بھی زخمی ہوئے. CNN نے دعویٰ کیا UAE نے فضائی حملے روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام استعمال کیا. اماراتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کی. اسے ملکی سلامتی اور بین الاقوامی قوانین پر حملہ قرار دیا. کہا اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. خلیج تعاون کونسل نے متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کو بحری قذافی قرار دیا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر کی بھی UAE پر حملوں کی مذمت. متحدہ عرب امارات پر حملے ایران سے نہیں ہوئے. الجزیرہ ٹی وی کو ایران کی ملٹری ذرائع نے بتایا UAE پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا. ایرانی میڈیا نے بھی سینئر فوجی حکام کے حوالے سے بتایا متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے. ایرانی فوجی حکام نے خبردار کیا کہ UAE نے سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو اس کے مفادات ایران کا ہدف ہوں گے. UAE کو معلوم ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھا ہے. ناقص سیکیورٹی UAE کے لیے مہلک خطرہ ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ. سعودی ولی عہد کی متحدہ عرب امارات پر بلا جواز ایرانی حملوں کی شدید مذمت. اماراتی سلامتی اور استحکام کے دفاع کے لیے مملکت کی حمایت کا وعدہ. دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا. خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے جاری. 24 گھنٹے میں مزید 17 لبنانی شہید. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 4 روز کے دوران اموات کی تعداد 110 ہو گئی. اسرائیل لبنان مذاکرات میں صدر ٹرمپ کو مشکلات. خلیجی میڈیا کے مطابق لبنانی صدر جوزف اون کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار. بولے نیتن یاہو سے اس وقت تک ملاقات نہیں کریں گے جب تک کوئی معاہدہ طے نہیں پا جاتا اور اسرائیلی حملے بند نہیں ہو جاتے. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا یوکرین کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان. پیوٹن نے 8 اور 9 مئی کے لیے باضابطہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا. روسی میڈیا کا کہنا ہے پیوٹن نے عارضی جنگ بندی کا اعلان جنگ عظیم نوم میں جرمنی کی شکست کی سالگرہ پر کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی نے بھی جواب میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا. یوکرینی صدر کا 5 اور 6 مئی کے درمیانی شب سے سیز فائر کا اعلان. کہا انسانی جانیں کسی بھی تکلیف سے زیادہ اہم ہیں. یوکرینی صدر کا روسی قیادت سے جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ. امریکہ نے چین سے اپنے ہرمز کھلوانے کا مطالبہ کر دیا. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا چین ہمیشہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے. دیکھنا ہے چین سفارتی کردار سے ایران کو اپنے ہرمز کھولنے پر راضی کر سکتا ہے یا نہیں. ایران دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. چین اپنی توانائی ضروریات کی 90% خریداری ایران سے کر رہا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سیکیورٹی پر مامور خفیہ سروس کے اہلکاروں پر فائرنگ. امریکی میڈیا کا کہنا ہے جے ڈی وینس کا قافلہ گزرنے کے کچھ ہی دیر بعد فائرنگ ہوئی.
खुफिया एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाशिंगटन यादगार के करीब मुश्तबा मुसल्लह शख्स को गोली मारी। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाखून चाने चबाए। तो दुनिया मानती है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, इनके जो वेपन्स हैं ये इफेक्टिव हैं, बल्कि उससे बढ़ के ये कि जो लोग इन वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं। मार्के हक का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि इसने कौम को इकट्ठा कर दिया। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को नाकों चने चबाए। साइबर जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन को परेशान कर दिया था। मार्का हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने कहा, पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल मई की जंग में तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना था, हमने दुनिया को बताया अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और कौमी अज़्म की अक्कास है। सूबेदार मेजर रिटायर्ड लाल खान ने कहा, मार्का हक हमारी तारीख का सुनहरी बाब है। ब्राजील में छोटा तैयारा 3 मंजिला इमारत से टकराकर तबाह हो गया। 2 पायलट हलाक, 5 मुसाफिर शदीद जख्मी। हादसे से पहले पायलट ने टेक ऑफ में मुश्किलात की इत्तला दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के बकिया अरकान भी ढाका पहुंच गए। साबिक कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर खुरम शहजाद और स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तानी टीम आज भी ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुम्मे से शुरू होगा। कराची में गर्ल्स इन ग्रीन की शानदार परफॉर्मेंस। जिम्बाब्वे को 168 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड 330 रन का टोटल बनाया। सदफ शम्स 2 रन की कमी से करियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल न कर सकी। सिद्रा में गुल फरोजा, नाजिया अलवी ने सेंचुरियां बनाई। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 37वें ओवर में 162 रन पर ढेर। सदफ शम्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। और हक हैं हम, मार्काए हक हैं हम। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर AIY न्यूज़ ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम और अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर से भी तस्लीम किया गया।